अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अक्सर हम सुनते हैं ये जितने भी मशहूर पीर हैं ना, ये रूहानी इलाज भी करते हैं लोगों का, और बड़ा मशहूर है। और या सिर्फ बड़ी बड़ी दुनिया से और बड़े बड़े दूर दराज इलाकों से ना लोग रूहानी इलाज करवाने के लिए आते हैं पीरों के पास। हालांकि वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और बड़े बड़े डॉक्टर्स को छोड़ के वो पीरों के पास आते हैं कि हमारा मरीज़ ठीक हो जाएगा, और उनको बेचारों को ये नहीं पता होता कि पीर साहब खुद आगा खान में जाते हैं। इसी सिलसिले में हमारे पास एक वीडियो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की। तो वो बता रहे हैं कि ये रूहानी इलाज क्या है, कैसे होता है, और किस तरह जो नकली किस्म के पीर हैं वो किस तरह इनसे फ़ायदा उठाते हैं। रूहानी तरीके से इलाज की शरई हैसियत बता देखें। ये जब वो एक आया था, वो कुर्दिस्तानी जो बुट बना के गया पूरी पाकिस्तानी कौम को, उस वक्त मैंने जो 5 तरीके इलाज बताए थे वो आप मेरी वीडियो तफसील से देखें। उसमें एक रूहानी तरीका इलाज भी था, लेकिन रूहानी तरीका इलाज भी उन बीमारियों के लिए, हर बीमारी के लिए तो नहीं है। बिल्कुल सही। यानी दुनिया में कोई दवाई ऐसी नहीं है, कोई दम ऐसा नहीं है जो बच्चे का खतना कर सके। दार तले जी है रूहानी बाईपास, छड़ दो बाईपास, खतना करके दसो जे ना हो ना ते छोड़ दो। आज वो जिस बुजुर्ग ने स्टेक ते लवाना है अपने आप नो केड़ा जेड़ा लिख के दे, अगर मैं ना कर सकिया खतना तो जो मर्जी करो जी, में सब इजाजत है। तो पता चल जाएगा भाई जो सर्जरी काम करती है वो बाजुकात अद्वियात से नहीं हो सकता। बिल्कुल फिजिकली आपको इलाज करना है। इस तरीके से झाड़ फूंक का एक इलाज जो है वो चंद एक चीजों के लिए है जो उसके एक्सपर्ट्स हैं वो करते हैं। बिल्कुल सही। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि शिफा 3 चीजों में है, शहद में, हिजामा कपिंग यानी ये पचने लगवाने में, और दाग देने में। लेकिन मैं अपनी उम्मत को दाग से मना करता हूं, लेकिन ये मना हराम के दर्जे में नहीं है, प्रेफरेबल है। क्योंकि मुस्लिम शरीफ में हदीस है एक सहाबी को जख्म लगा, उसका खून नहीं रुकता था, नबी इस्लाम ने अपने मुबारक हाथों से दाग दिया। दाग ये होता है कि लोहे की कोई सलाख, तीर का अगला हिस्सा, कोई लोहे की चीज गर्म करके जब वो फुल गर्म हो जाए तो वो उस जख्म के ऊपर लगाते हैं, वहां से वो गोश्त और वो सारा हिस्सा रोस्ट हो जाता है, फिर वो खून निकलना बंद हो जाता है। आजकल इलेक्ट्रिक दाग देने वाले इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जो सर्जन्स वगैरह यूज करते हैं। इसलिए देखें आप जो बाईपास के ऑपरेशन हो रहे हैं ना, तो वो बड़े एडवांस हो चुके हैं, ऐसी अद्वियात आ गई हैं, अब खून भी नहीं लगता और बाईपास हो जाता है। वरना पहले कितनी बोतलें अरेंज करनी पड़ती थी, खून जाया हो जाता था। बिल्कुल सही सही सही। तो नबी इस्लाम ने खुद वो तरीका इलाज इस्तेमाल किया। आपने फूंक क्यों नहीं मार दी? कहीं अल्लाह ने चाहा तो हो भी गया। बुखारी में हदीस है एक साहबी की पिंडली की हड्डी टूट गई, नबी इस्लाम ने हाथ मेरा ठीक हो गए। लेकिन ये 1-2 वाकयात मौजूदा तौर पे, अदरवाइज नबी इस्लाम पूरा इलाज करवाते थे। और इलाज करना है, जो चीज इस तरह की सर्जरी वाली है वो दम करने से नहीं, टूटी हुई हड्डी जुड़ जाएगी। वो नबी इस्लाम का एक मोर्चा था। अगर आपको अपने बुजुर्गों पे इत्मीनान है तो तोड़वाएं अपनी टांगे और टाइम क़यामत तक जाए, करवा के दसो किसी को सीधा। इस तरह नहीं होता मेरे भाई। मोर्जात जब अल्लाह ताला किसी के लिए चाहे जाहिर कर देता है, लेकिन आपने मोर्जात अपने बाबों के लिए माने हुए हैं, तो फिर बेहतर यही है कि प्रैक्टिकली करके बताएं। आप जो जो आप क्लेम कर रहे हैं करके बताएं। कहते ना, बुजुर्ग जो है वो अगर जो है वो कैमरा और सैटेलाइट जो है वो सारे बड़े आजमों में एक कमरे में बैठ के देख सकता है, तो अल्लाह का वली क्यों नहीं देख सकता? छाड़ दो सरकार, कोई मसला नहीं है। अगर PIA का पायलट जहाज उड़ा सकता है तो बुजुर्ग क्यों नहीं उड़ा सकता? बिठाइए सारे बुजुर्गों को। बड़े मुश्किल टेस्ट देता है ये बता। कॉकपिट से जो है पायलट को कहेगा जी आप तो निकले ना, ये उड़ाने वाले जे क्या मसले जाके लैंड करना है इन्होंने जिथे करना है। नहीं, अगर यकीन है तो करे ना। कहते हैं ना रूहानी इल्म तो जो है वो ऊपर है इस दुनियावी इल्म से, और इस दुनियावी इल्म को ये कर रहे होते हैं अल्लाह के बंदों खुदा के लिए। नबी इस्लाम ने जब मुख्तलिफ बादशाहों के पास खतूत लिखे हैं तो उन जुबानों के एक्सपर्ट बंदे बुलवाए हैं, उनकी जुबानों में लिखवाए हैं। क्या बात है। इस तरह नहीं होता जिस तरह आप समझते हैं। दुनिया बकदरे एफर्ट है। कभी कभार कोई मुर्जाना बात हो जाए वो अलग बात, वो अंबिया के साथ खास है। सही सही। बाकी गैर अंबिया के साथ नबी इस्लाम के मुबारक दौर में बड़े अजीब व गरीब किस्म के मुर्जात हुए हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त है, वो नबी के मुर्जे हैं। लेकिन रसूलुल्लाह की वफात के बाद जो कुछ है वो दुआ की हद तक है। अल्लाह ताला चाहे तो कर दे, अल्लाह ताला चाहे तो ना करे। लेकिन वो इस तरह के माफौकुल फितरत मामलात कोई नहीं है। हाँ, ये ज़हन में रखिएगा, ये बहुत मुश्किल काम। आप बारिश की दुआ की हो गई, ठीक है, समझ आती है बात की,
اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں جو اللہ کے فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی دعا قبول کر لیتا ہے. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جی کسی صحابی کی آنکھ نکل گئی ہے، دوسرے نے پھونک ماری ہے تو اس کی نظر واپس آ گئی. نہ کسی کی ہڈی ٹوٹی ہے تو یہ جنگ قادسیہ اور یرموک میں صحابہ کرام کو جو زخم لگتے تھے تو ایک دوسرے کو سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکتے تھے اور زخم ٹھیک ہو جاتا تھا. خدا کے لیے اس طرح نہیں معاملات ہوتے. دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے. آپ کو تو کہانی کرائی ہے جی، ابو الحسن خرقانی نے کرتا دیا تھا محمود غزنوی کو، اور محمود غزنوی نے جو سومنات پہ جو آخری حملہ کیا وہ اس کی برکت سے کامیابی ہوئی. رات نو بابا جی پھر ہوئی ناراض. بابے کتنے خوش ہوندے تھے جدوں تک نعرہ نہ مارو انہاں دے اگے تسی یا میرا نام نہ لو. اور بابا جی کہندے نے ان کے ناراض ہون کے تو نے میرے کرتے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے. اگر تو یہ کرتا اٹھا کے دعا کرتا نا کہ قیامت تک اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی کافر باقی نہ رہے تو سارے مسلمان ہو جاتے. اچھا لوگ پڑھتے ہیں سبحان اللہ، لعنت ہے. سنانے والے بھی سننے والے بھی. کیا صحابہ کرام قادسیہ اور یرموک میں رومنز اور پرشینز کے خلاف رسول اللہ کا کرتا لے کے گئے تھے؟ اور جب وہ کرتا حضور نے خود پہنا ہوا تھا ابو جہل نے تو پھر بھی کلمہ نہیں پڑھا. تم لوگ کہہ رہے ہو کہ روئے عرش پہ سارے مسلمان ہو جاتے کرتے کے وسیلے سے دعا کر کے. اور حضور کا تو کرتا وہ تھا جو واقعی شفا بھی دیتا تھا. مسلم شریف میں حدیث ہے کالا جبہ حضور کا نکالا اسما بنت ابی بکر نے، ان کا کہ نبی الاسلام پہ پہنتے تھے، ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے ہیں. یہ تو حضور کا چلے کرتا تھا. اور صحابہ کے بعد تو حضور کے جسم کے حصے تھے بال مبارک. کرتا تو بہت چھوٹی چیز ہے، وہ تو حضور نے پہنا نا جو آپ کے بال مبارک. صحیح بخاری میں حدیث ہے ام سلمہ نے حضور کے چند بال نکالے ایک ڈبیا میں اور کہا کہ یہ نبی الاسلام کے بال ہیں. ہمارے محلے میں کوئی بیمار ہوتا ہے میرے پاس وہ پانی کی پیالی بھیجتا ہے، میں اس میں گھول دیتی ہوں، شفا ہو جاتی ہے اللہ کے اذن سے. یار وہ بال لے کے صحابہ کرام رومن اور پرشینز کے خلاف جا کے لڑتے اور بالوں کو سامنے رکھ کے تو فتح حاصل کرتے. جنگوں کی تکلیف کاٹی. 8,500 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں صرف قادسیہ میں پرشین امپائر کے خلاف. کتنے لوگ ہاتھیوں کے نیچے آگے شہید ہوئے ہیں. تسی نگاہ ہی مارتے رہتے ہو. زبردست سب کہانی ہے جی. تو یاسر کبھی کروایا آپ نے روحانی علاج؟ کسی زمانے میں کروایا کرتے تھے لیکن اب چھوڑ دیا. اچھا وہ کیوں؟ بلال یہ ایسے ہی ہوتا ہے نا، یہ چیزیں مشہور کر دیتے ہیں اور ان کے جو چیلے ہوتے ہیں وہ اتنی زیادہ ان کی پبلسٹی کرتے ہیں کہ اچھا بھلا بندہ وہ ان کے چنگل میں پھنس جاتا ہے. ان کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے واقعی میں یہ روحانی علاج ایگزسٹ کرتا ہے. کئی معاملوں میں ہے یہ چیزیں، لیکن ہر چیز میں روحانی علاج نہیں ممکن. جی وہ جیسے وہ بتا رہے ہیں انجینئر صاحب، ایک تو انجینئر صاحب کی یہ بڑی خصوصیت ہے کہ یاسر ہر چیز کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں اور کسی کو سپیئر نہیں کرتے. بالکل ایسے ہی بلال لاجک کے ساتھ بات کرتے ہیں. لاجک کے ساتھ بات کرتے ہیں. اچھا میں ایک ایسے پیر کو جانتا ہوں یاسر جو روحانی علاج کرتے ہیں اور بڑی بڑی دور سے وہاں پہ لوگ آتے ہیں روحانی علاج کروانے. اور جب ان کا آپریشن ہو جاتا ہے نا تو باقاعدہ طور پہ جو ان کے لواحقین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار اس کو ذرا آرام سے گاڑی میں اب بٹھانا، ان کا آپریشن ہوا ہے. کیا ہی بات ہے. مطلب اس حد تک جو ہے نا یاسر جہالت بالکل وہ ہمارے معاشرے میں بھر گئی ہے. اچھا اگر ایسے ہی روحانی علاج ہونا ہوتا یاسر تو یار یہ الائیڈ ہاسپٹل، یہ سول ہاسپٹل، یہ تو پھر بند کر دینے چاہیے. یہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت نہیں ہے. جس کو کوئی مسئلہ ہو وہ جائے، وہ دم وغیرہ کروائے اور ہر چیز اوکے. اچھا نہیں چلیں ہاسپٹل آپ بنا لیں لیکن ایک بابا وہاں پہ بٹھا دیں آپ. ہاں تو وہاں پہ وہ سارے جتنی بھی بیماریاں ہیں لوگوں کی وہ صحیح کرتا جائے. اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. لیکن بلال اصل میں پتہ کیا چیز ہے، یہ ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہاں سے یہ مثال بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اب کوئی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشل کوئی معجزہ دیا گیا ہے، کوئی اسپیشل پروٹوکول دیا گیا ہے تو یہ اپنے بابوں کے ساتھ اس کو منسوب کرتے ہیں اور پوری ایک نا کہانی بنا لیتے ہیں اور کہانی در کہانی. اب جتنے بھی سلسلے ہیں اچھے بزرگ بالکل موجود ہیں جو کہ لوگوں کو اچھی تعلیمات دیتے رہے ہیں. یا سر دعا کر سکتے ہیں وہ اللہ سے بالکل کہ یا اللہ اس بندے کی یہ بیماری ختم فرما دے. تو اللہ کی مرضی ہے یاسر وہ دعا قبول کرتے ہیں نہیں کرتے، یہ تو اللہ نے کرنا ہے نا فیصلہ. بالکل ایسا ہی ہے. جیسے آج کل یاسر وہ ایک جو شف والی سرکار ہے اب وہ دیکھیں وہاں پہ یاسر لاکھوں لوگ جاتے ہیں.
بالکل لائنوں میں ہوتے ہیں، آپ نے لائنوں دیکھا میں ہے۔ لگے ہوتے ہیں، اور یقین کریں کہ اس بندے کی اتنی زیادہ پاپولیرٹی ہو چکی ہے کہ میں مطلب پہلے بھی کافی دفعہ سن چکا ہوں کہ یاسر وہاں پہ ایسے لوگ بھی جاتے ہیں جو مل مالکان ہیں، وہ بھی جاتے ہیں وہاں پہ علاج کروانے اپنے کسی بچے کا یا بھائی بہن کا۔ تو اس لحاظ کی جہالت ہے، حالانکہ عام بندے کو بھی پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ ایسے ممکن نہیں ہے۔ ممکن نہیں۔ ایک بندہ جو پیدائشی معذور ہے یاسر، ابھی تک میڈیکل سائنس اس کا علاج نہیں ڈھونڈ سکی۔ جیسے ہی کوئی پیدائش ہوئی یا پولیو ہو گیا، اس کی ٹانگیں ٹیڑھی ہو گئیں، تو وہ ایک چھوٹا سا دم کرتے ہیں اور وہ بندہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ بلال اسی چیز کو تو وہ بیس بناتے ہیں، اسی چیز کو بیس بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ سائنس نے اب تک ایسی ٹیکنالوجی بنائی نہیں ہے یا ایسا علاج دریافت نہیں کیا کہ جو کہ پیدائشی طور پہ جو بندہ بیمار ہو یا مطلب اس کو کوئی ڈسیبلٹی ہو تو اس کا علاج ہو سکے۔ تو یہ دیکھیں یہ ایک دم کے ذریعے علاج کر دیتے ہیں۔ لیکن یاسر قرآن جو ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ وہ ایسے کہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو میں مشکل میں ڈال دوں اس کے پاس کون سی ایسی مطلب اتھارٹی ہے جو اس کو اس مشکل سے نکال لے؟ ہاں ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن بلال یہ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، یہ اسی چیز کی تو پلی لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے بڑے مقرب بندے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتھارٹی دی ہوئی ہے۔ نہیں یہ بالکل غلط، یہ کلیم کرتے ہیں یہ بالکل غلط کلیم ہے، اور اس طرح کی بات ہمارے مذہب میں کم از کم نہیں ہے۔ تو یہاں پہ لٹریسی اصل میں بہت کم ہے یاسر، تو لوگوں کو اتنا شعور نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگ بے وقوف بن جاتے ہیں۔ لیکن بھلا ہو انجینئر صاحب کا یاسر، جنہوں نے ہر موقع پہ اور ہر قسم کی بات کی ہے اور ہر قسم کے لوگوں کو گائیڈ کیا ہے بالکل کہ یار اس طرف نہ جائیں، جو صحیح رستہ ہے، جو ہمیں قرآن مجید گائیڈ کرتا ہے، جو ہمیں حدیثیں گائیڈ کرتی ہیں، اس پہ جائیں۔ اگر وہاں پہ کوئی چیز ایسی لکھی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں لکھی ہوئی تو بھائی ایسا ممکن نہیں ہے۔ بلال ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا۔ اگر آپ برِ صغیر کے جو لوگ ہیں ان کی جو بیماریوں کے ساتھ مرنے کی جو ریشو ہے اور یورپین کنٹریز میں جی یہ آپ نکال کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، اسٹیٹکس سب بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہاں پہ پیروں کی بھرمار ہے، پیروں کے بھرمار ہے، اور وہاں پہ کوئی پیر شیر نہیں رہتے، ٹھیک ہے۔ وہ چونکہ پراپر اس کا علاج کرتے ہیں تو وہ بیماریوں سے سیف بھی رہتے ہیں، ان کا مقابلہ بھی کر لیتے ہیں اور فیسیلیٹیٹ بھی ہیں، چونکہ ان کے گورنمنٹس وہاں پہ ہاسپٹل بھرمار ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹروں کی بھرمار ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایسی ایسی دوائیاں ایجاد کر لی ہیں کہ جو بندہ کھائے تو کافی دیر تک وہ سروائیو کر جاتا ہے۔ جی اور ریسرچ کرتے ہیں نا، اصل میں محنت کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، پھر ان کو اللہ تعالیٰ پھل دیتا ہے، بالکل۔ تو اس لیے وہ دنیا میں آگے ہیں۔ تو برائے مہربانی ان جعلی پیروں کے چنگل سے بچیں اور اپنے آپ کو صحیح اسلامی تعلیمات جو ہے، جو ہمیں قرآن مجید گائیڈ کرتا ہے، ہمیں وہ اس پہ آنا پڑے گا، نہیں تو یہ پھر معاملات بہت زیادہ بگڑ جائیں گے، پہلے ہی بگڑ چکے ہیں، اس سے بھی زیادہ بگڑ جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔